السلام علیکم۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس کے اس لائیو نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں فائزہ بخاری۔ ہمارے پروڈیوسر ہیں سید اصفر امام اور ہماری ایڈیٹر ہیں بہجت جیلانی۔ آج بدھ ہے، اگست کی 17 تاریخ۔ پاکستان میں شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں واشنگٹن میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ آئیے بلیٹن کا آغاز کرتے ہیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ دنیا ایک مرتبہ پھر سرد جنگ یا بلاک کی سیاست میں واپس جانے کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ ان کا کہنا تھا کہ کووڈ-19 جیسے وبائی امراض اور یوکرین کے بحران سے متاثرہ عالمی معیشت کے لیے دنیا میں کہیں بھی کشیدگی کے سنگین نتائج پیدا ہوں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے امریکی میگزین نیوز ویک کو دیے گئے ایک انٹرویو میں امریکہ اور چین کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کے بارے میں کہا کہ اگرچہ پاک چین تعلقات بہت خاص ہیں، لیکن پاکستان اور امریکہ نے تاریخی اور دو طرفہ تعلقات کو بھی برقرار رکھا ہوا ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ پاکستان کی معیشت مشکل حالات سے گزر رہی ہے اور ایسے میں چین اور امریکہ کے درمیان تناؤ سے پاکستان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ طالبان کی وزارت دفاع نے دعویٰ کیا ہے کہ صوبہ ہرات میں افغانستان اور ایران کے درمیان سرحدی علاقے میں طالبان کے الگ ہونے والے شیعہ ہزارہ کمانڈر مولوی مہدی مجاہد کو ایران جانے کی کوشش کے دوران ہلاک کر دیا گیا ہے۔ تاہم بیان میں یہ نہیں بتایا گیا کہ یہ ہلاکت کب ہوئی۔ قبل ازیں طالبان کے حامی سوشل میڈیا صارفین کا کہنا تھا کہ انہیں کل ہرات میں گرفتار کیا گیا تھا۔ مولوی مہدی مجاہد صوبہ سرپل کے بلخاب ضلع میں طالبان مخالف مزاحمت کی قیادت کر رہے تھے۔ وہ صوبے کے لیے انٹیلیجنس کے انچارج تھے، تاہم طالبان سے اپنی وفاداری بدلنے کے بعد قیادت نے انہیں ہٹا دیا تھا، جس کے بعد انہوں نے ضلع میں طالبان حکومت کے خلاف مسلح مزاحمت شروع کر دی تھی۔ اقوام متحدہ کے مطابق اس حملے میں ضلع کے 30,000 سے زائد افراد بھی بے گھر ہوئے ہیں۔ اس محاذ کے جنگجوؤں نے ان کی ہلاکت پر ابھی تک کوئی تبصرہ نہیں کیا ہے۔ ہیومن رائٹس واچ کی ایک ریسرچر فرشتہ عباسی کہتی ہیں کہ 6ٹھی جماعت تک لڑکیوں کے اسکول کھولنا طالبان کے لیے ایک آسان کام ہے، تاہم ان کے پاس اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ انہوں نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ہیومن رائٹس واچ نے گزشتہ سال کے دوران افغانستان میں لڑکیوں کے اسکولوں کی بندش کا بغور جائزہ لیا تھا۔ اگرچہ لڑکیاں اسکولوں میں تعلیم جاری نہیں رکھ سکتی تو وہ یونیورسٹیز میں بھی داخل نہیں ہو سکیں گی۔ اسی دوران منگل کو طالبان کے اعلیٰ تعلیم کے وزیر سے پوچھا گیا کہ اس سال لڑکیاں یونیورسٹیوں کے لیے داخلے کے امتحان میں شرکت نہیں کریں گی کیونکہ اس تعلیمی سال کے دوران خاتون گریجویٹس موجود نہیں ہیں، جس پر انہوں نے کہا کہ یہ وزارت تعلیم کا معاملہ ہے۔ طالبان کی ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی وزارت کے حکام کا کہنا ہے کہ گزشتہ ایک ہفتے کے دوران ملک کے 11 صوبوں میں 219 افراد ہلاک اور زخمی ہوئے۔ وزارت کے نائب وزیر مملکت مولوی شراف الدین نے میڈیا کو بھیجے ہوئے ایک ویڈیو پیغام میں کہا کہ پروان، کاپیسا، ننگرہار اور غزنی صوبوں میں 43 افراد ہلاک اور 115 زخمی ہوئے۔ اقوام متحدہ کے انسانی امور کے دفتر نے ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ گزشتہ چند دنوں کے دوران مشرقی، جنوبی، جنوب مشرقی اور وسطی علاقوں کے متعدد صوبوں میں شدید بارشوں اور سیلاب کی اطلاع بھی ملی ہے۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں شدید بارشوں سے طغیانی کے نتیجے میں پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران کم از کم 6 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے۔ حکام کے مطابق ہلاک ہونے والوں کا تعلق قبائلی اضلاع خیبر، ڈیرہ اسماعیل خان اور کرک سے ہے۔ قدرتی آفات سے نمٹنے کے ادارے PDMA کی جاری کردہ بیان کے مطابق بارشوں کے باعث 20 مکانات بھی زمین بوس ہو چکے ہیں، جبکہ سڑکوں پر برفانی تودے گرنے سے آمد و رفت میں بھی خلل پڑا ہے۔ بھارت کی گجرات حکومت کی جانب سے بلقیس بانو اجتماعی زیادتی اور قتل کے معاملے میں عمر قید کی سزا بھگتنے والے 11 قیدیوں کو معافی دے کر جیل سے رہا کرنے کے فیصلے پر شدید تنقید کی جا رہی ہے۔ حزب اختلاف کی جماعتوں، انسانی حقوق کے کارکنوں، قانونی ماہرین، سول سوسائٹی اور مسلم تنظیموں نے اسے انصاف کا مذاق قرار دیا ہے، جبکہ ریاستی حکومت کا کہنا ہے کہ اس نے اس معاملے میں ضابطے کی پابندی کی ہے، کیونکہ عمر قید کا مطلب کم از کم 14 سال کی جیل ہے اور ان قیدیوں نے یہ مدت پوری کر لی ہے۔ گجرات فسادات کے دوران 3 مارچ 2002 کو جب 20 سالہ بلقیس بانو اپنے تحفظ کی خاطر دوسری جگہ منتقل ہو رہی تھیں تو ان کے ساتھ اجتماعی زیادتی کی گئی تھی۔ اس وقت وہ 5 ماہ کے حمل سے تھیں۔
حملہ آوروں نے ان کی 3 سال کی بیٹی صالحہ سمیت 14 افراد کو ہلاک بھی کیا تھا۔ بلقیس کے شوہر کا کہنا ہے کہ قیدیوں کی رہائی کے بعد وہ خوف و ہراس میں مبتلا ہیں۔ ان کی وکیل نے اس فیصلے کو چیلنج کرنے کا عندیہ دیا ہے۔ صدر جو بائیڈن نے آب و ہوا کی تبدیلی اور صحت کی دیکھ بھال کے تاریخی بل پر منگل کو دستخط کر کے اسے قانون کی شکل دے دی اور اپنے ایجنڈے کے اس حصے پر عمل درآمد کر دیا جسے وہ اپنے ملکی ایجنڈے کا آخری حصہ قرار دے چکے ہیں، جبکہ ان کا مقصد نومبر کے نصف مدتی انتخابات سے قبل ووٹروں میں اپنی پارٹی کی پوزیشن کو بڑھانا ہے۔ اس موقع پر صدر بائیڈن نے کہا کہ اس قانون سے امریکی عوام جیت گئے اور خصوصی مفادات ہار گئے۔ ہم ڈگمگائے نہیں ہیں، ہم جھکے نہیں ہیں اور ہم نے ہار نہیں مانی ہے۔ اس کی بجائے ہم امریکی عوام کے لیے نتائج فراہم کر رہے ہیں۔ ہم نے انتشار پیدا نہیں کیا، ہم نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، ہم نے آگے دیکھا، اور آج کا دن اس بات کا مزید ثبوت پیش کرتا ہے کہ امریکہ کا مستقبل روشن ہے اور امریکہ کا وعدہ حقیقی ہے اور ابھی صرف شروعات ہے۔ روس کے زیر قبضہ جزیرہ نما کرائمیا میں ایک فوجی ڈپو میں ہونے والے دھماکوں کے بعد یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے وہاں اور جنوبی یوکرین کے دیگر حصوں میں لوگوں سے کہا ہے کہ وہ بہت محتاط رہیں اور ان علاقوں میں جانے سے گریز کریں جہاں روسی افواج گولہ بارود اور ساز و سامان کو ذخیرہ کرتی ہیں۔ زیلنسکی نے اپنے تازہ خطاب میں کہا کہ مقبوضہ علاقے میں دھماکوں کی وجوہات بہت مختلف ہو سکتی ہیں، لیکن اس سب کا مطلب ایک ہی ہے، اور وہ ہے قابضین کے گولہ بارود، فوجیوں اور دوسرے ساز و سامان کی تباہی۔ روس نے ذمہ داروں کی نشاندہی کیے بغیر تازہ ترین دھماکوں کو تخریب کاری کا عمل قرار دیا ہے۔ اقوام متحدہ نے اعلان کیا ہے کہ ترک لیڈر رجب طیب ایردوان اور اقوام متحدہ کے سربراہ انتونیو گوتیرس جمعرات کو یوکرین میں تنازع کے کسی سیاسی حل پر گفتگو کے لیے صدر ولادیمیر زیلنسکی سے ملاقات کریں گے، جبکہ کیف نے اپنے جوہری توانائی کے ادارے کی ویب سائٹ پر ایک ایسے سائبر حملے کی اطلاع دی ہے جس کے مطابق اسے روس نے لانچ کیا تھا اور جس کی اس سے پہلے کوئی مثال نہیں ملتی۔ صدر ولادیمیر زیلنسکی کی دعوت پر سیکریٹری جنرل ترکی کے صدر اور یوکرین کے لیڈر کے ساتھ ایک 3 فریقی اجلاس میں شرکت کے لیے جمعرات کو لوئیو میں ہوں گے۔ یورپی یونین اور امریکہ نے منگل کو کہا کہ وہ بڑی طاقتوں کے ساتھ 2015 کے جوہری معاہدے کی بحالی سے متعلق حتمی معاہدے کے اس مسودے پر ایران کے جواب کا جائزہ لے رہے ہیں جو یورپی یونین نے وینا میں ہونے والے مذاکرات میں پیش کیا تھا۔ ایک ایسے معاہدے کے امکان نے جو ایران کی 25 لاکھ بیرل یومیہ تیل کی پیداوار پر امریکی پابندیاں اٹھانے کا باعث بن سکتا ہے، اس نے پہلے ہی عالمی منڈیوں میں قیمتوں کے گرنے میں مدد کی ہے، جبکہ امریکی تیل کی قیمت لگ بھگ 3% کم ہو کر $90 فی بیرل سے نیچے آ گئی ہے۔ جرمن چانسلر اولاف شولز نے بدھ کے روز فلسطینی صدر محمود عباس کے اس بیان کو مسترد کر دیا جس میں ان کے بقول ہولوکاسٹ کی حقیقت کو کم کیا گیا تھا۔ منگل کو برلن کے دورے کے دوران محمود عباس سے میونخ اولمپکس میں اسرائیلیوں کے خلاف فلسطینی عسکریت پسندوں کے حملے کی 50ویں برسی کے بارے میں سوال کیا گیا تھا۔ عباس نے ان واقعات کے بارے میں بات کی جن میں اسرائیلیوں نے 1947 سے لے کر اب تک فلسطینیوں کو قتل کیا۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل نے فلسطینی دیہاتوں، شہروں اور بہت سے دیگر علاقوں میں ہولوکاسٹ جیسے 50 قتل عام کیے ہیں۔ عباس نے چانسلر شولز کے ساتھ ایک مشترکہ پریس کانفرنس میں یہ بات کی اور شولز نے بدھ کو ایک ٹویٹ میں یہ کہا کہ انہیں یہ بیان ناگوار محسوس ہوا، جبکہ اسرائیلی وزیر اعظم یائر لپید نے کہا کہ صدر عباس کا بیان نہ صرف اخلاقی توہین بلکہ ایک بھیانک جھوٹ ہے۔ شام نے امریکی صحافی آسٹن ٹائس کو تحویل میں لینے کی تردید کرتے ہوئے بدھ کو کہا کہ اس نے اپنے علاقوں میں کسی امریکی شہری کو اغوا نہیں کیا ہے۔ شام کی وزارت خارجہ کا یہ بیان امریکی صدر جو بائیڈن کے اس بیان کے ایک ہفتے بعد سامنے آیا ہے جس میں کہا گیا تھا کہ امریکہ یقین کے ساتھ جانتا ہے کہ وہ شام کی حکومت کی تحویل میں ہے۔ بائیڈن نے ٹائس کی گمشدگی کے 10 سال مکمل ہونے پر ایک بیان میں کہا کہ امریکہ نے ٹائس کو گھر لانے کے لیے شامی حکومت سے بارہا مدد مانگی ہے اور اس نے شام سے اس معاملے کو ختم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ٹائس کے اہل خانہ نے ان کی واپسی کو یقینی بنانے کے لیے مسلسل مدد طلب کی ہے۔ شام کی وزارت خارجہ کے بیان میں بدھ کو کہا گیا ہے کہ امریکی فریق کے ساتھ کوئی بھی بات چیت شام کے معاملات میں عدم مداخلت کے احترام پر مبنی ہوگی۔
جنوبی کوریا کے صدر نے کہا ہے کہ شمالی کوریا کی جانب سے بڑھتے ہوئے جوہری خطرات کے باوجود ان کی حکومت کا جوہری مزاحمت کا اپنا پروگرام شروع کرنے کا کوئی منصوبہ نہیں ہے، جبکہ انہوں نے شمالی کوریا پر زور دیا ہے کہ وہ اقتصادی فوائد کی بجائے جوہری ہتھیار ختم کرنے کے اقدامات کے بارے میں مذاکرات پر واپس آئے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ جنوبی کوریا شمالی کوریا میں ایسی کوئی سیاسی تبدیلی نہیں چاہتا جو طاقت کے ذریعے لائی جائے، اور انہوں نے حریفوں کے درمیان پائیدار امن کی تعمیر کے مقصد سے سفارتکاری پر زور دیا۔ چین کے جنوب مغربی علاقے میں بدترین ہوتی ہوئی خشک سالی کے باعث بجلی پیدا کرنے والے ذخائر میں کمی واقع ہونے کے بعد کارخانے بند ہو گئے ہیں اور ایک شہر نے 3 گھنٹے کا بلیک آؤٹ نافذ کر دیا ہے۔ سچوان میں سولر پینلز اور سیمنٹ بنانے والی کمپنیاں بند کر دی گئی ہیں یا ان کی پیداوار کم کر دی گئی ہے۔ جولائی میں معاشی بحالی کے کمزور ہونے کے بعد یہ شٹ ڈاؤن حکمراں کمیونسٹ پارٹی کے لیے چیلنجز میں اضافہ کر رہا ہے۔ وائٹ ہاؤس نے منگل کو بتایا کہ امریکی خاتون اول جل بائیڈن کا کووڈ ٹیسٹ مثبت آیا اور انہیں پیر کی شام دیر گئی زکام جیسی علامات کا سامنا تھا۔ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکریٹری کیرین جان پیئر نے ایک بیان میں کہا کہ جل بائیڈن کو کورونا وائرس کی ہلکی علامات کا سامنا ہے اور انہیں پیکسلوویڈ تجویز کی گئی ہے۔ یہ وہی دوا ہے جو ان کے شوہر صدر جو بائیڈن کو بھی دی گئی تھی جب وہ حال ہی میں اس وائرس کا شکار ہوئے تھے۔ وائٹ ہاؤس نے کہا کہ ملک کے سینٹرز فار ڈیزیز کنٹرول کی گائیڈ لائنز کے مطابق جل بائیڈن کم از کم 5 دنوں کے لیے الگ تھلگ رہیں گی اور جو لوگ ان کے ساتھ قریبی رابطے میں رہے ہیں انہیں اطلاع دے دی گئی ہے۔ یہ تھیں اب تک کی چند اہم خبریں وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے۔ مجھے فائزہ بخاری کو خبروں کے اس بلیٹن سے خدا حافظ۔